ثابت کی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال لازوال با کمال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق خاص سے مجھے آخری سانس تک حق بات کہنے اور سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم سب ایک قربانی جو کہ سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ادا کرنے کے شرف سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اسلام کے 12 مہینے قربانی سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ رمضان میں جائیں گے تو آپ کو شہدائے بدر کی قربانی نظر آئے گی، شہدائے احد کی قربانی، اسی طرح آج جو ماہ ذی الحج کی تاریخ ہے، ان تاریخوں کے اندر اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار جن کا نام سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی قربانی بھی اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ ذرا آؤ آگے چلیں تو آگے قربانی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ذرا اور آگے چلو گے تو محرم کی 10 تاریخ کو قربانی ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اسلام کا دامن قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہمیں 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت تو نظر آتی ہے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے خلیفہ ثانی لاسانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مسلمان بے خبر ہے، اور ان سے بھی پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی مسلمان بے خبر ہے۔ شہادت سنانے کے عموماً 2 مقصد ہوتے ہیں۔ بعض لوگ شہادت بیان کرتے ہیں رلانے کے لیے، اظہار غم کے لیے، گریہ کے لیے، گریبان پیٹنے کے لیے اور پھاڑنے کے لیے۔
لیکن خدا جانتا ہے ہمیں نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی زبان اس کی اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ شہادت غم کی چیز ہے ہی نہیں، شہادت تو اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کی نعمت ہے۔ اس لیے آج جو ہم گفتگو کریں گے شہادت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جس طرح یہ اسلام کی عظیم ہستیاں اسلام پہ قربان ہو کے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئی ہیں، ہمیں بھی اپنے دلوں میں یہ جذبہ زندہ رکھنا چاہیے، ربا ہمیں بھی اگر تیرے دین پہ قربان ہونے کا موقع ملا تو ہم بھی تیرے دین کے لیے قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پس منظر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت پر اسلام کے 3 دور مکمل ہوئے۔ پہلا دور نبی علیہ السلام کی زندگی کا دور، دوسرا دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان 3 ادوار میں مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور پھر دور فاروقی کے اندر تو انتہا ہو گئی، یہود و نصارہ کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی۔ آخر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہود و نصارہ نے سر جوڑ لیے کہ تلوار کے زور سے تو ہم مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتے، اور کر بھی کیسے سکیں؟ کافر لڑتا ہے ترقی کے لیے، کافر لڑتا ہے تنخواہ کے لیے، کافر لڑتا ہے پیٹ پالنے کے لیے، کافر لڑتا ہے تمغے کے لیے، اور مسلمان لڑتا ہے رب کی رضا کے لیے، جنت کی حصول کے لیے، شہادت کے منصب کو پانے کے لیے۔ اسی لیے اب یہود و نصارہ نے سوچ کی کہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ کفار کسی طرح غالب آ جائے، تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کے اندر سازش برپا کی جائے، اور اس کے لیے ایک بندہ نامزد ہوا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا، اس کی ماں مجوسیہ تھی اور باپ یہودی تھا، اور تھا بڑا سازشی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور مسلمانوں کے اندر سازش برپا کرنا شروع کر دی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قسم کے پراپیگنڈے شروع کر دیے، اور دعویٰ کیا کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، دعویٰ یہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خواہ مخواہ کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عجیب ایک جملہ ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو دیکھو کہ وہ نبی کے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہو، نبی کے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہو، نبی کے صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہو، تو سمجھ لو اصل کے اندر یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا منکر ہے۔ لیکن چونکہ براہ راست تو نبی علیہ السلام کی رسالت پہ ہاتھ صاف نہیں کر سکتا، اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ حملہ آور ہوگا، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ وہ نالائق تھے،
بے وفا تھے تو خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن داغدار ہو جائے گا اور آپ کی رسالت چلی جائے گی۔ اور امام ابو زرع ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، فرماتے ہیں فہو زندیق، ایسا شخص زندیق ہے۔ کیوں؟ آگے دلیل بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، کہتے ہیں لوگوں جو بندہ تمہیں نظر آئے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے وہ زندیق ہے۔ کیوں زندیق ہے؟ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے ہمیں تو قرآن پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، ہمیں دین پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، نماز پہنچی تو صحابہ کے ذریعے، روزہ پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، حج پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، نبی کی ساری سنت پہنچی تو صحابہ کے ذریعے، نبی کی ساری سیرت پہنچی تو صحابہ کے ذریعے، سارا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، سارے دین کے راوی صحابہ ہیں۔ اور جب نعوذ باللہ من ذالک صحابہ وفادار نہیں، صحابہ سچے نہیں، صحابہ عادل نہیں، پھر تو سارے کا سارا دین غیر یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ تمہیں نظر آئے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ نقیض کر رہا ہو، اعتراضات کر رہا ہو، فہو زندیق، ایسا بندہ زندیق ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے سازش شروع کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ باغیوں کا ایک گروہ تیار ہو گیا، خارجیوں کا ایک گروہ تیار ہو گیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، وہی عصا حضرت عثمان کے ہاتھ میں، جس عصا کو ہاتھ میں لے کر نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، جس عصا کو ہاتھ میں لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ لیا کرتے تھے، وہی عصا ہاتھ میں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ خارجی پورا پروگرام اور پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں، مسجد کے کونوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خارجی جس کا نام آیون ہے، وہ مسجد کے درمیان کھڑا ہو کر کہتا ہے عثمان ممبر سے اتر جا، تو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے خطبہ نہیں دے سکتا، تو نے نبی کے دین کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس نے بکواس کرنی شروع کر دی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں او ظالمہ اتنی بکواس نہ کر، میں نے اللہ کے دین کو کوئی نہیں بدلا، یہ بے شمار صحابہ بیٹھے ہیں، ان صحابہ میں سے کسی صحابی کو تو اعتراض کوئی نہیں۔ اگر نبی کا دین بدلا جاتا تو اعتراضات صحابہ کرتے، مخالفت صحابہ کرتے، تابعین کرتے، آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے کرتے، دین کو سمجھنے والے کرتے۔ تو ہے کون ہے؟ چند صحابہ اٹھتے ہیں، جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں او یارو یہ میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس کے اندر جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو۔ لیکن وہ خارجی باز نہیں آتے، ایک ظالم خارجی بھاگ کے آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا چھینتا ہے اور عصا چھین کر اسے توڑ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ عصا کسی پیر کا عصا نہیں، کسی ملا کا عصا نہیں، کسی پیر زادے کا عصا نہیں، کسی صاحب زادے کا عصا نہیں، یہ محبوب کل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہے۔ یہ وہ عصا ہے جسے میرے مرشد کے ہاتھ لگے ہیں، یہ وہ عصا ہے جسے فاروق اعظم کے ہاتھ لگے ہیں، یہ وہ عصا ہے جسے عثمان کے ہاتھ لگے ہیں، یہ وہ عصا ہے جسے صحابہ کے ہاتھ لگے ہیں۔ مسئلہ تو یہاں سے ہی حل ہو گیا کہ جو خارجی عثمان کے دشمن ہیں حقیقت میں وہ محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی
تو اس عصا کو کبھی بھی دو ٹکڑے نہ کرتے. انہیں پتا ہوتا کہ جس طرح نبی کا احترام ضروری ہے اس طرح نبی علیہ السلام کی نسبت کا احترام بھی ضروری ہے. خیر بات بڑھتی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ حملہ آور ہو گئے. مار پیٹ شروع ہو گئی مسجد نبوی کے اندر، حتیٰ کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کا عالم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی سے اٹھا کر قصر خلافت کے اندر آپ کے گھر کے اندر منتقل کیا گیا. جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں ہوش آتا ہے، دیکھتے ہیں میں گھر میں پڑا ہوں. سب سے پہلا یہ سوال نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان کرتے ہیں، او میرے ساتھیوں بتاؤ نا، میرے ساتھیوں بتاؤ نا، آمنہ کے لال کی جو امانت ہمارے پاس ہے، منبر رسول ہے، مصلی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، خارجیوں نے کہیں اس کی توہین تو نہیں کی ہے، اس کے اندر بے ادبی تو نہیں کی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او لوگو، جس طرح نبی کی رسالت پہ ایمان لانا ضرور ہے اس طرح نبی علیہ السلام کی ذات کا ادب بھی ضرور ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی مسجد کا ادب بھی ضرور ہے. وہاں آوازیں بلند نکالنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں اے حضرت عثمان، وہ خارجی تو باہر ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باغی تو باہر ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات بڑھتی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دینے سے روک دیا گیا، جمعہ کا خطبہ دینے سے روک دیا گیا، لیکن نماز کے لیے آ جا رہے ہیں. کچھ دن گزرتے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے بھی روک دیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر آنے سے بھی روک دیا جاتا ہے، خطبہ دینے سے بھی روک دیا جاتا ہے، دانا پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ مظلوم شہید ہیں، وہ مظلوم مدینہ ہیں. 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رہا، اور پیاس عروج پہ ہے، بھوک عروج پہ ہے. کسی نے پوچھا عثمان جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا جب بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ کے قرآن پڑھنے سے میری بھوک پیاس جاتی رہتی ہے. ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی چند صحابہ کے نام پیغام بھیجا، اگر ہو سکے تو کچھ کھانا کچھ پانی مجھ تک پہنچا دو. سبحان اللہ. اہل سیرت لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پانی کا مشکیزہ بھر کے اٹھا کے روانہ ہو جاتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کو پانی پلانے جا رہے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع تھا، مجاہد آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال دولت تو پاس ہے کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیاری کر، فاطمہ کے ساتھ تیرا نکاح ہے. اپنی درع اٹھا کے چل پڑتے ہیں بازار کی طرف. چلو بازار میں بیچ کر کچھ سامان خرید لوں گا. آگے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کدھر جا رہا ہے؟ ساری کارگزاری بیان کرتے ہیں، میرا رشتہ طے ہو گیا ہے فاطمہ کے ساتھ، جا رہا ہوں کوئی سامان خریدنے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈبل قیمت دے کر وہ درع خرید لیتے ہیں، پھر دوبارہ درع بھی ہدیہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مجاہد آدمی ہے، یہ بھی رکھ لے، تو لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، میں عثمان کو ثواب ملتا رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ رہا ہے آج وہ شخصیت پیاسی بیٹھی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان اگر میری 40 سے زائد بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دیتا جاتا. وہ شخصیت پیاسی بیٹھی ہے. جب بیعت رضوان کے موقع پر نبی علیہ السلام بیعت
بیعت لے رہے تھے صحابہ سے، او یارو جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہم نے واپس نہیں جانا۔ اور نبی علیہ السلام بیعت یوں لے رہے تھے، ایک ہاتھ نبی علیہ السلام نیچے رکھتے، صحابی اوپر ہاتھ رکھتا، اوپر نبی علیہ السلام دوسرا ہاتھ رکھتے۔ فرمایا او میرے صحابہ، نیچے والا ہاتھ میرا ہے، اوپر جو میں دوسرا ہاتھ رکھ رہا ہوں یہ عثمان کی طرف سے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کو نبی کی ادا پسند آئی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے نبی، یہ جو تیرے صحابہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں گویا کہ میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ بھر کے جا رہے ہیں۔ آج لوگ تھکتے نہیں ہیں، سارا زور اس بات پہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی لڑائی تھی، کبھی کہیں گے فاروق اعظم اور حضرت علی کی لڑائی تھی، کبھی کہیں گے حضرت عثمان اور حضرت علی کی لڑائی تھی۔ خیال کر یہ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، یہ تاریخ کا جھوٹ ہے، تاریخ جھوٹی، مورخ جھوٹا، جو یہ کہے وہ جھوٹا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، اگر تجھے کوئی کہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اگر تجھے کہے کہ صحابہ کی آپس میں نفرتیں تھیں، تو یقین کر لے یہ جھوٹا ہے۔ صحابہ کا بھی بے ادب ہے، نبی کا بھی بے ادب ہے، قرآن کا بھی بے ادب ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرا اعلان یہ ہے محمد الرسول اللہ، میرا محمد میرا سچا رسول ہے۔ اللہ تیرے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، میرے نبی کے سچا ہونے کی دلیل میرے نبی کے بے مثال صحابہ ہیں۔ اللہ کیسے صحابہ؟ فرمایا رحماء بینہم، ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے، ایک بھائی کو اپنے سگے بھائی سے اتنی محبت نہیں ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ بھر کے آ رہی ہیں، خارجیوں نے دیکھا علی پانی لے کے جا رہا ہے، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا، حملہ آور ہو گئے، مشکیزے پہ نیزہ مارا، پانی سارا ضائع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امامہ اتارتے ہیں، امامہ اتار کے قصر خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے اس کی دیوار کے اوپر اپنا امامہ پھینک دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ عثمان کو پتہ چل جائے میں علی نے پانی لانے کی کوشش تو کی ہے لیکن یہ باغی خارجی مجھے پانی لانے نہیں دے رہے، پتہ تو چل جائے کہ میں علی نے کوشش کی ہے۔ خیر یہ سلسلہ بڑھتا گیا، کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پانی بند ہے، پیاسے بھوکے ہیں، روزوں پہ روزے رکھتے جا رہے ہیں۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ سبحان اللہ، یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، صرف ایک کنواں جس کا نام ہے بئر روما، اور وہ کنواں تھا یہودی کا۔
اور یہودی پانی بیچتا تھا، مسلمان بڑے غریب تھے، مسلمانوں کے حالات بڑے پریشان کن۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، میرے صحابہ، کون ہے وہ خوش نصیب جو اس یہودی سے آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جو آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، آج وہ اللہ کے نام پہ کنواں وقف کر دے، کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر لوگ پہنچیں گے تو اللہ اس کنویں کا بدلہ اسے جنت کے اندر عطا کرے گا۔ اور بعض روایات میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو اسے خریدے گا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، چونکہ حالات سب کے کمزور ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے ایک پائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سارے کنویں کی قیمت میں عثمان خود ادا کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیاسے ہیں، اتنی پیاس کی شدت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک خشک ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے جاتے ہیں، اس یہودی کے ساتھ کنویں کا سودا کرتے ہیں، اور سودا کر کے وہ سارا کنواں وقف کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور پانی کا ایک جام بھر کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عثمان وہ پانی کا جام پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عثمان مجھے دے دے۔ فرمایا، اللہ کے نبی، میری خواہش ہے آج ہونٹ آپ کے ہوں، ہاتھ میرے ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، عثمان ٹھیک ہے، میرا بھی وعدہ ہے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہر آنے والا اپنے ہاتھ سے جام پیے گا، میں یہ بدلہ قیامت کے دن چکاؤں گا۔ وہاں حوض کوثر پہ ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کے ہوں گے، ہونٹ عثمان کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عثمان ہے، آج پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ کون عثمان؟ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی۔ اب بھی مسجد نبوی کے اندر اللہ ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں پر توسیع جتنی ہوئی ہے تدریجاً اس کے نشانات موجود ہیں۔ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، صحابہ کی کثرت ہے، نمازیوں کی کثرت ہے، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اعلان کیا، کون ہے وہ خوش نصیب جو اس مسجد نبوی کی توسیع کرے، اس کے لیے جگہ خرید کے وقف کرے، فلاح الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کھڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا، اللہ کے نبی، کسی سے پیسہ مانگنے لینے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مسجد نبوی کی توسیع پہ جتنا خرچ آئے گا وہ میں عثمان کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کی، اور پھر ساری توسیع کروا دی، مسجد نبوی کی وسعت آ گئی۔ خیال کرو، آج تو ہم جاتے ہیں نماز پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ نبی کی مسجد ہے، اور یہاں نماز پڑھنے والے کو 50,000 یا 70,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور میں نماز پڑھ کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، قربان جاؤں نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پہ، جسے اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس مسجد کی توسیع کے لیے جگہ بھی حضرت عثمان دے رہا ہے، اور اس کی توسیع اور تعمیر کا خرچ بھی حضرت عثمان دے رہا ہے۔
قیامت تک لوگ اس مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اور ثواب پہنچتا رہے گا سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور یہ بڑا مشکل معرکہ تھا اسلام کا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس پیسہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، آپ نے اعلان فرمایا، من جہزا جیشان فلہ الجنہ، جس بندے نے میرے لشکر کے لیے سامان کا بندوبست کیا، 100 اونٹوں کا بندوبست کیا، اس بندے کے لیے جنت ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، صحابہ پریشان بیٹھے ہیں، کون دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی 100 اونٹ حاضر ہیں۔ پھر اپیل ہوئی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر اپیل ہوئی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر اپیل ہوئی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ بعض روایات میں 700 اونٹ، بعض روایات میں 1000 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیے، لشکر کی تیاری کے لیے بطور چندہ کے عطا کر دیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو اپیل کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر سے 1000 دینار کا بھرا ہوا ایک تھیلا لے کے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اس میں 1000 دینار ہیں، سب اللہ کے رستے میں صدقہ ہیں۔ نبی علیہ السلام ان دنانیر کو نکالتے ہیں، ہاتھوں کے اندر اٹھاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، خدا جانتا ہے یہ جملہ نبی علیہ السلام نے نہ کسی اور صحابی کے بارے فرمایا، نہ کسی صحابیہ کے بارے فرمایا، اس جملے کی شان صرف عثمان کو ملتی ہے۔ بار بار نبی علیہ السلام ان دنانیر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے ہیں، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ او میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، عثمان نے آج جو نیکی کی ہے، اپنا اتنا مال اللہ کے رستے میں اور وہ بھی مجاہدین پہ خرچ کر دیا ہے، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو جنت جانے سے نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج پانی نہیں مل رہا، چلو مان لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند ہوا، ہم روایت کی تصحیح یا تضعیف میں نہیں جاتے، مان لیا، لیکن اگر 10 دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند ہوا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی تو 40 دن بند رہا۔ مدینے کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ لڑے کیوں نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے، لیکن یہ بات معقول نہیں ہے، سارے تھوڑی حج پہ جاتے ہیں، لڑے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو سختی سے بار بار منع کیا کہ میری ذات کو بچانے کے لیے نبی کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا، اور آپ کے سامنے وہ حدیث تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا خلافت والی، لوگ
تجھ سے اسے چھیننے کی کوشش کریں گے، خبردار اس قمیص کو کبھی نہ اتارنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، میرے 3 مشورے ہیں، کوئی ایک مشورہ مان لیں۔ فرمایا کون سے؟ فرمایا یا تو نکلیں قصر خلافت سے، اعلان جہاد کریں، آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ان خارجیوں اور باغیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج تو کئی لوگوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک صحابہ کو گالیاں نہ دیں، لیکن خیال کرو، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ بھر کے اٹھا کے لے جا رہے تھے، کسے پلانے کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات بھی کتب میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو کہا، چلے جاؤ اور اپنے چاچا حضرت عثمان کے دروازے پہ جا کے پہرا دو، کوئی بدماش کہیں اندر گھس کے میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دونوں جا کے اپنے چاچا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک تربیت گاہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے، پیاسے عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دیں گے، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کبھی کبھی دین کے لیے قربانی پیاسا رہ کے بھی دینا پڑتی ہے، قربانی دیتے ہوئے بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو خیال کیجئے گا، فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو باہر نکلیں، جہاد کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے نہیں میں سرخ کرنا چاہتا۔ فرمایا اچھا پھر اس طرح کریں، مکہ چلے جائیں۔ فرمایا میں مکہ بھی نہیں جاتا۔ فرمایا دمشق چلے جائیں۔ فرمایا میں وہاں بھی نہیں جاتا۔ میرے سامنے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، مجھے آپ نے بشارت سنائی تھی شہادت کی، مجھے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن اپنے 3 یاروں کے ساتھ جا رہے ہیں، احد پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی۔ آپ نے زور سے احد پہاڑ پہ قدم مارا، فرمایا ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی چل رہا ہے، ایک صدیق چل رہا ہے، اور 2 شہید چل رہے ہیں، ایک حضرت عثمان اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ بہرحال یہ محاصرہ بڑھتا گیا، 40 دن پورے ہو گئے، اور 40 دن پورے ہونے میں جو آخری رات تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات پہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام خواب میں حضرت عثمان سے کہتے ہیں، افطر عندنا، اے عثمان تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، کئی دنوں سے روزہ رکھا ہے، افطر عندنا، اب تیری شہادت کا وقت قریب ہے، اس لیے تو روزے دار ہے، افطر عندنا، تیاری کر، اس لیے کہ تیری افطاری کا بندوبست اللہ نے جنت میں کر رکھا ہے، تیری افطاری کا بندوبست اللہ نے ہمارے پاس کر رکھا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، نائلہ میرے لیے اچھے لباس کا انتظام کر، مجھے اچھا لباس مہیا کر، رات کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، دن بھی جمعے کا ہے، مجھے امید ہے آج مجھے اللہ شہادت نصیب کر دے گا،
نیا لباس پہن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے دن قیامت کا ہوگا، جو عمل کرتے ہوئے بندے کو موت آئی ہے اسی عمل اور اسی حال میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ قربان جاؤں عثمان تیرے مقدر پہ، تجھے شہادت ملی ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے قیامت کے دن کئی لوگ میدان محشر میں آئیں گے، سجدے کی حالت ہوگی، رکوع کی حالت ہوگی، طواف کی حالت ہوگی، نماز کی حالت ہوگی، قسم قسم کی حالتیں لے کر آئیں گے، لیکن عثمان تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کل قیامت کا دن ہوگا، تیری زبان ہوگی اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ آپ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اتنے کے اندر کچھ خارجی دیوار پھلانگ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خارجی آتا ہے، آپ کہتے ہیں وَبَيْنِي وَبَيْنَكَ کتاب اللہ، تیرے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے، او ظالمہ اللہ کی کتاب کا حیا کر، بینی وبینک کتاب اللہ۔ وہ پہلا خارجی یہ جملہ سن کے ڈر کے لوٹ جاتا ہے۔ حضرت عثمان تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو کیسے شہید کر دوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کیسے قتل کر دوں۔ ایک خارجی لوٹ جاتا ہے، چند اور خارجی اندر آ جاتے ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کے اندر رسی ڈال دیتا ہے، رسی ڈال کے حضرت عثمان کے گلے کو دبانا شروع کرتا ہے، آپ کی داڑھی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ خیال تو کرنا 82 سال عمر حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرت عثمان ہے جس کا حیا نبی علیہ السلام کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ علیہ السلام نے اپنی پنڈلیوں سے ذرا اوپر چادر کی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، نبی علیہ السلام اسی حال میں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، نبی علیہ السلام اسی حال میں بیٹھے رہے، اور دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے، جواب آیا عثمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا دربان، دروازہ نہ کھولنا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنی چادر سیدھی کی، اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا، حضرت عثمان اندر تشریف لے آئے۔ بات کے اندر اماں فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ میرے بابا آیا آپ نے پنڈلیوں پہ چادر نہ ڈالی، عمر فاروق میرے چاچا آیا آپ نے پنڈلیوں پہ چادر نہ ڈالی، لیکن عثمان ذو النورین آئے آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ چادر ڈال دی۔ فرمایا عائشہ میں محمد اس عثمان کا حیا کیسے نہ کروں جس کا حیا اللہ کرتا ہے؟ لیکن ان ظالموں نے عثمان کا حیا نہ کیا، داڑھی کھینچ رہے ہیں 82 سالہ بزرگ حضرت عثمان کی۔ ایک ظالم اندر گھستا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، حضرت بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ رکھتی ہیں، چاروں انگلیاں حضرت نائلہ کی کٹ جاتی ہیں، ایک لٹ سے وار کرتا ہے حضرت عثمان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ادا تو دیکھو نا، ظالم حملہ آور ہیں۔ بی بی نائلہ بار بار کہتی عثمان یہ تجھے شہید کرنے لگے ہیں، شہید کرنے لگے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے نظر اٹھا نہیں رہے، قرآن کو دیکھے جا رہے ہیں، قرآن کو دیکھے جا رہے ہیں، قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں، اردا گرد کی پرواہ کوئی نہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عثمان کی نظریں قرآن پہ لگی ہوئی ہیں۔ آخر ان ظالموں نے حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نکلتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، حضرت عثمان کا خون قرآن کی اس آیت پہ آ کے گرتا
کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ. قرآن کیا کہنے لگا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. فرمایا قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں, قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جنت چلے جائیں, ہم مومن بن جائیں, ہم سچے محمدی بن جائیں, تو خیال کرو سچا محمدی بننے کا معیار بھی صحابہ ہیں, مومن بننے کا معیار بھی صحابہ ہیں, اللہ کا بندہ بننے کا معیار بھی صحابہ ہیں. قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے کسی مولوی کو, کسی پیر کو, کسی مورخ کو صحابہ کے ایمان پہ یقین نہیں تو یہ اس کی بدبختی ہے. صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پہ اللہ کو بھی یقین ہے. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح ایمان ابو بکر صدیق لایا, جس طرح ایمان فاروق اعظم لایا, جس طرح ایمان عثمان ذو النورین لایا, جس طرح ایمان علی شیر خدا حیدر کرار لایا, جس طرح ایمان نبی کے صحابہ لائے, ایمان اس طرح لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا, پھر تو ہدایت یافتہ ہو. لیکن فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر تم نے منہ موڑ لیا صحابہ والے رستے سے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر بدبختی بدبختی ہے, ضلالت ہی ضلالت ہے, گمراہی گمراہی ہے, کفر ہی کفر ہے, پھر تو بربادی بربادی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. میرے صحابہ کو بکواس کرنے والوں, میرے صحابہ پہ ظلم کرنے والوں, میں اللہ تمہیں کافی ہو جاؤں گا. وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم. وہ اللہ سننے والا بھی ہے, وہ اللہ جاننے والا بھی ہے. اللہ اکبر. خیال کیجئے گا میں عجیب ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت عثمان, کون حضرت عثمان؟ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان. کون حضرت عثمان؟ غزوہ تبوک کے سارے لشکر کو اسباب اور سامان مہیا کرنے والے حضرت عثمان. کون حضرت عثمان؟ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے حضرت عثمان. کون حضرت عثمان؟ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے عثمان. کون حضرت عثمان؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا بندوبست کرنے والے حضرت عثمان. کون حضرت عثمان؟ جس کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان سے 20 دفعہ کم و بیش جنت کی گواہیاں دی گئیں. عثمان تیرے لیے جنت ہے, عثمان تیرے لیے جنت ہے, عثمان تیرے لیے جنت ہے. کون حضرت عثمان؟ وہ حضرت عثمان جس حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی. اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ بیعت تیرے ہاتھ پہ نہیں کر رہے, گویا کہ میرے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. وہ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے عظیم شاگرد اور نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں. اپنی جان تو قربان کر دی لیکن باغیوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے, باغیوں کی بات نہ مانی, شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے. کون سا شہادت کا منصب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اللہ کہتا ہے میرے بندو, میرے رستے میں جو شہید ہو جائے وہ دنیا کے اعتبار سے تو میت ہے, دنیا کے اعتبار سے تو مردہ ہے, لیکن حقیقت کے اندر وہ زندہ ہے.
اللہ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہے اللہ کے پاس، اللہ کی جنت کے اندر، لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ جس کا تمہیں شعور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آفت رہندنا عثمان، افطاری ہمارے پاس جنت میں کرنا، افطاری ہمارے پاس جنت میں کرنا، اس لیے کہ شہید قبروں میں زندہ نہیں ہوتے بلکہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ آخری بات، امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سارے کے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نعوذ باللہ آپ کی خلافت کو غصب کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان ذو النورین نے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو بہادر علی تھا، جو کیا تھا؟ جرأت مند علی، بہادر علی۔ ہم اس علی کو نہیں مانتے جو دبنے والا ہو، ڈرنے والا ہو، سمجھوتے کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ان تینوں کے ہاتھ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیعت کی، اور خود بیعت کر کے ان تینوں کو اپنا امام بنایا۔ جب یہ تینوں حضرت علی کے بھی امام ہیں تو پھر حضرت علی کو ماننے والا وہی ہوگا جو ان کو اپنا امام مانے گا۔ حضرت علی کے امام پہ تبرہ کرنے والا وہ کبھی بھی حضرت علی کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ان صحابہ کے مقدر پہ۔ حضرت عثمان کی اتنی نیکیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، لیکن یہ اتنی نیکیاں اس شخصیت کو بھی ملنی ہیں جس شخصیت کی دعوت پہ حضرت ایمان مسلمان ہوئے، حضرت عثمان مسلمان ہوئے، اور وہ شخصیت ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے، دونوں اکٹھے تجارت کیا کرتے تھے۔ چلے گئے حضرت عثمان کے پاس، دعوت دی، حضرت عثمان نے کہا تھوڑا سوچنے کا وقت دو، سوچا تھوڑا، آخر بات سمجھ آ گئی اور آ کے نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ قربان جاؤں صدیق تیرے مقدر پر۔ عثمان کی جتنی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا ثواب جہاں عثمان کو مل رہا ہے وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ بیعت رضوان کے واقعے پہ گفتگو ہوگی۔ سب ساتھی خود بھی تشریف لائیں، باقیوں کو بھی دعوت۔